اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ، شروع کریں گے پہلا پارہ۔ اس میں میں آپ کو ساؤنڈز کے ذریعے پڑھنا سکھاؤں گی۔ ہجے جو ہے وہ اماں پارے میں کرنا بتا چکی ہوں، آپ میرے وہاں پر جا کے صورتیں دیکھ سکتے ہیں، ادھر سے آپ ہجے سیکھیں، اور یہاں پر میں آپ کو ساؤنڈ کے ذریعے پڑھنا سکھاؤں گی۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ لام پر مد ہے، لام کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم مشدد ہے، غنہ کریں گے 1 الف کے برابر، اور پھر میم پر مد ہے تو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ زال نرمی والا حرف ہے، اس میں نرمی ہوگی، زبان دانتوں کے کناروں پہ لگے گی تو زال نرمی سے ادا ہوگا۔ زال کے اوپر کھڑا زبر ہے، اشباعی حرکات 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ کاف باریک پڑھا جائے گا، لام ساکن ہے، آواز رکے گی۔ کتا میں تا پہ کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ لا پہ الف مدہ ہو رہا ہے، لام سے الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ رویبا پہ را پر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، لین ہو رہا ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اگر آپ با پر وقف کریں گے تو کلکلہ ہوگا، لا ریب۔ میں نے با پر کلکلہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں نے یہاں پر وقف نہیں کیا۔ با پر اگر آپ وقف کریں گے تو یہاں پر کلکلہ ہوگا، اور یہاں پر آپ کلکلہ کر کے پڑھیں گے ریب۔ لیکن یہ 3 جو نقطے ہیں ان میں سے ایک جگہ پر وقف کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ پر وقف نہیں کیا جاتا، لہٰذا میں نے پہلے کے چھوڑ کر دوسرے پر وقف کر دیا۔ فی پہ یا مدہ ہو رہا ہے، یا مدہ کے بعد سکون عارض آ جائے گی تو مد عارض ہوگی۔ ہدی للمتقین، ہا کا ساؤنڈ جو ہے وہ بھاری ادا ہوگا، 2 زبر کے بعد لام مشدد ادغام کا قاعدہ ہوگا، اس میں بغیر غنے کے ادغام ہوگا۔ دوسرا لام ساکن ہے، آواز رکے گی۔ متقین پہ تا مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ قی قاف حرف مستعلیہ ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ قی یا مدہ ہو رہا ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون پر وقف کریں گے تو مد عارض ہوگی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جہاں پر آپ کا سانس ٹوٹے گا آپ نے وہاں پر وقف کرنا ہے، اور وہاں پر جو بھی حرکت ہوگی، زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش ہوگی تو اس کو آپ نے جزم سے بدلنا ہے۔ کھڑا زبر ہوگا تو اس کو کھڑا زبر کے ساتھ ہی پڑھیں گے، 1 الف کے برابر یعنی کہ کھینچ کر۔ الٹا پیش کھڑا زیر ہوگا تو آپ کو اس کو جزم سے بدلنا ہے، اور پھر مدہ ہوگا تو 1 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ اور اس کے علاوہ گول تا ہوگا تو اس کو آپ نے ہاتھ ساکنہ سے بدلنا ہے۔ 2 زبر ہوگا تو اس کو آپ نے الف مدہ یعنی کہ 1 زبر کے ساتھ آپ نے الف مدہ کر کے ادا کرنا ہے۔ یہاں پر میرا سانس ٹوٹ گیا، یہاں پہ میں نے وقف کر دیا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اگر وقف کرنے کی جگہ نہیں ہوگی تو آپ نے اعادہ کرنا ہوگا۔ اعادہ کہتے ہیں کسی بھی کلمے پہ آپ نے جس کلمے پہ آپ نے وقف کیا اس سے یا اس سے پہلے والے کلمے سے ملا کر لوٹا کر پڑھنا اعادہ کہلاتا ہے۔ لام مشدد ہے، اس کو آپ جمع کر پڑھیں گے۔ ذی یا مدہ ہو رہا ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ذی زال جو ہے نرمی والا حرف ہے، زبان دانتوں کے کناروں پہ لگے گی۔ یو پہ حمزہ پہ جھٹکا آئے گا کیونکہ حمزہ پر جزم آ رہی ہے۔ حرف کلکلہ کے علاوہ سوائے حمزہ کے سب میں آواز رکتی ہے، حمزہ میں جھٹکا آتا ہے۔ مینو نو پہ واو مدہ ہو رہا ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ بل لام ساکن ہے، آواز رکے گی۔ غی حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ غی پہ یالین ہو رہی ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یالین ہوگی۔ ویقی واو کے لیے ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ واو کو ادا کرتے وقت اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ پر نہیں لگنے چاہیے۔ واو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قی قاف حرف مستعلیہ ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ قی یا مدہ ہو رہا ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ منہ پہ واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون کو صاد سے ملائیں گے۔ صاد سیٹی والا حرف ہے، صاد حرف مستعلیہ ہے، صاد کو آپ نے پر بھی پڑھنا اور سیٹی کے ساتھ بھی ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ یہاں پر تشدید آ گئی تو یہاں پر آپ نے جماؤ بھی کرنا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، لا پہ کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ تا پہ زبر آ رہا ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ واو کے لیے ہونٹوں کو گول کریں گے۔ میم مشدد ہے، 1 الف کے برابر غنہ کریں گے۔ ما پہ الف مدہ ہو رہا ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔
را پر پڑھا جائے گا, را کے پر زبر ہوگا تو را پر پڑھا جائے گا. زا سیٹی والا حرف ہے, سیٹی ہوگی. زق کلکلا ہوگا کیونکہ قاف پر جزم آ گئی ہے. قاف عرف کلکلا ہے, اس کو پر بھی پڑھیں گے اور اس میں آپ نے کلکلا بھی کرنا ہے. نا پہ الف مدہ اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ہوم میم ساکن ہے, میم ساکن کے بعد یا ہے اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے, ظاہر کر کے پڑھیں گے. یوں نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد حرف اخفائی میں سے فا آ رہا ہے تو یہاں پہ آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. قو خوف عرف مستعلیہ ہے, پر پڑھیں گے. قو واو مدہ اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نون ساکن ہو جائے گی تو یہاں پہ مد عارض ہوگی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. واو کو ہوٹوں کو گول کرنے سے ادا کرنا ہے. لام مشدد ہے, جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. ذی دال نرمی والا حرف ہے, اس میں نرمی ہوگی, زبان دانتوں کے کناروں پہ لگے گی. ذی یا مدہ ہو رہا ہے, ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یو پہ جھٹکا آئے گا, حمزہ جزم, حمزہ کے اوپر جزم ہے تو حمزہ پہ جھٹکا آئے گا. مینو واو مدہ ہو رہا ہے, نو پہ واو مدہ ہو رہا ہے, ایک الف کے برابر کھینچیں گے. بی ماں پہ میم زبر الف, ماں پہ الف مدہ ہو رہا ہے, اور پھر مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگی. اس کی مقدار کم سے کم 2 سے 2.5 الف کے برابر, اس سے کم آپ اس کو نہیں کھینچ سکتے. مد منفصل ہو رہی ہے, حمزہ سختی اور جماع کے ساتھ پڑے گیا. نون ساکن کے بعد زا رہا ہے حرف اخفائی میں سے, نون ساکن کے بعد حرف اخفائی میں سے زا آ رہا ہے تو یہاں پر نون ساکن کی آواز جو ہے ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. زا سیٹی والا حرف ہے, سیٹی کریں گے. لام باریک پڑھا جائے گا. ای لئی حمزہ سختی کے ساتھ پڑ جائے گا. لئی پہ لام یا ساکن سے پہلے لام پر زبر آ رہی ہے تو یا لین ہوگی, بغیر کھینچے پڑھیں گے. کاف باریک پڑھا جائے گا. واو کے لیے ہوٹوں کو گول کرنا ہے. میم زبر الف, ماں الف مدہ اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اور پھر مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے, مد منفصل ہو رہی ہے, اس میں یہاں پر آپ نے 2 سے 2.5 الف کے برابر کھینچنا ہے. حمزہ کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے حرف اخفائی میں سے تو آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. زا میں سیٹی ہوگی. لام باریک پڑھا جائے گا. نون ساکن کے بعد قوف آ رہا ہے, نون ساکن کے بعد حرف اخفائی میں سے قوف آ رہا ہے تو یہاں پر آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. حرف مستعلیہ ہے, پر پڑھا جائے گا. با میں کلکلا ہوگا. کاف باریک پڑھی جائے گی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. واو کے لیے ہوٹوں کو گول کریں گے. لام ساکن آواز رکے گی. حمزہ کھڑا زبر آ ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا. خوا حرف مستعلیہ ہے, پر پڑھا جائے گا. را کے اوپر زبر ہے, را پر پڑھا جائے گا. ہم میم ساکن کے بعد الف میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو اظہار شفوی ہوگا. یہاں پر آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے, یعنی کہ غنہ نہیں ہوگا. یو پہ واو مدہ ہو رہا ہے, ایک الف کے برابر کھینچیں گے. قوف حرف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا. نو پہ واو مدہ ہو رہا ہے, ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نون ساکن ہے, یہاں پہ مد عارض ہوگی. حرف مدہ کے بعد سکون عارض ہوگا تو مد عارض ہوگی. صدق اللہ العظیم.